استاد ہیں, کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر وقار احمد کی بات کر رہی ہوں, انوائرمنٹل اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خوش آمدید. شکریہ. ڈاکٹر وقار کے ساتھ ہمارے اگلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر. کچھ کنال سسٹم کی بات کر رہے تھے جس میں سے ایک سائڈ آف دا کنال از فنکشنل, دوسری سائڈ جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. پانی کا نکاس انہی کے ذریعے ہو سکتا تھا جو ہم نہیں کر پائے. اگنورنگ دا فیکٹ کہ کیا ہم سے لیپس ہوا ہے, ذرا امپورٹنس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ جو کنال سسٹم پاکستان میں ہے, اگر یہ پوری طرح سے استعمال ہوتا تو کیا ہم اس سیلابی صورتحال میں پیدا ہونے والی تباہی سے واقعی بچ سکتے تھے؟ دیکھیے, کینال سسٹم پاکستان کا جو ہے وہ 1960s کے دور میں جو ہے وہ پورا بنا, اور اس دور میں یہ پاکستان کا جو کینال سسٹم تھا وہ ایک جدید نظام تھا اریگیشن سسٹم کا. اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی جدید ہوتی گئی ہے. کینال سسٹم ہمارا جو ہے وہ اب فرسودہ ہوتا چلا گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمین میں پانی جو ہے وہ سیپ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ پانی رستا ہے زمین میں, اور گراؤنڈ واٹر ٹیبل رائز ہو جاتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے 80s کے دور میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ آؤٹ فال ڈرینز بنے, ڈرینیج سسٹم بنائے گئے دریا سندھ کے ایک لیفٹ سائڈ پہ جسے کہتے ہیں لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین LBOD, اور دوسرا جو ہے وہ رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین RBOD کہلاتا ہے. تو ان دونوں سسٹم, اس پہ LBOD تو کمپلیٹ کر دیا گیا, اور وہ جو ہے وہ پنجاب سے سندھ سے گزرتا ہوا سمندر تک وہ چلے جاتا ہے, جبکہ RBOD جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا, اور وہ جو ہے پنجاب سے گزر کے جب وہ سندھ میں انٹر ہوتا ہے تو دادو ڈسٹرکٹ میں منچھڑ لیک پہ جا کے اس کو وہ اینڈ ہو جاتا ہے, اور وہاں پر سارا جو پانی جو اوور فلڈنگ منچھر جھیل میں ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی, وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی, اور دادو ڈسٹرکٹ پورا اس سے متاثر ہوا. اچھا, یہ جو ہم فلڈ کے پانی کی بات کر رہے ہیں, ابھی کھڑا ہوا ہے, فنگس جمع ہو رہا ہے, مچھروں کی آماج گاہ بن رہا ہے, یہ ساری چیزیں ایسے اس کے ڈائریکٹ کانسیکوینسز ہیں جس کے بارے میں ہم کو تیار ہونا پڑے گا. بٹ دین اگین بینگ این انوائرمنٹلسٹ, آپ اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس فلڈ واٹر نے, سیلابی پانی نے بڑا فائدہ بھی پہنچا ہے. کیا فائدہ پہنچا ہے؟ دیکھیے, امیجیٹ بیسس پہ تو یہ لاسز ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یقیناً یہ بہت بڑے نقصانات ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو سیلاب کا یہ جو پانی ہے یہ بہت ہی فرٹائل سوائل لے کر آتا ہے, اور زرخیز مٹی جو ہے وہ پہاڑوں کی زرخیز مٹی جو ہے وہ آ کے اور یہاں ایلوویل پلینز میں سیٹل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کھیتی باڑی امپروو ہوتی ہے اور اچھی فصلیں ہوتی ہیں. اور 2010 کے سیلاب میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا, 10 اور 11 کے سیلاب میں, کہ وہ علاقے جہاں پر پانی نہیں پہنچ پاتا, دریا کا پانی نہیں پہنچ پاتا, سیلاب میں وہاں بھی پانی پہنچا, اور پھر وہاں پہ بھی فصلیں ہوئیں. جیسے گندم کی کاشت ہوئی, تو دادو کے وہ علاقے جہاں پانی نہیں پہنچتا تھا وہاں پر بھی جو ہے گندم کی کاشت ہوئی, اور وہ جو ہے اسی طریقے سے پاکستان کے دیگر علاقوں میں اسی طرح سے ہوا. پھر سمندر میں جب یہ پانی جاتا ہے تو وہاں کے ایکو سسٹمز کے لیے بھی ضروری ہے کہ فریش واٹر, سلٹ, مٹی وہاں پر جائے سمندر میں. تو جو ہماری مچھلیاں ہیں, مینگروو کے فارسٹ ہیں, اور جتنا میرین ایکو سسٹم ہے, ان کے لیے بھی بہت ضروری کہ فریش واٹر سمندر میں جائے. تو نارمل جو ہمارے کنڈیشن ہے اس میں تو پورے سال میں سمندر میں پانی جو ہے وہ بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ جاتا ہے, لیکن یہ فلڈ میں یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ سمندر میں یہ پانی جاتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ جو لائف ریپلینش ہو جاتی ہے. ہاں, لائف ریپلینش ہوتی ہے, مینگروو کے فارسٹ کی گروتھ اچھی ہوتی ہے, جو ہماری فشریز ہیں وہ انریچ ہوتی ہیں, مچھلی, جھینگے, کیکڑے کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اوکے, اچھا, میں اس سے پہلے کہ جلال صاحب کی طرف بڑھوں, ایک سوال میرے ذہن میں. آپ نے کہا اس سیلابی پانی سے بہت ہمارے لیے فرٹیلیٹی کا ایک باعث بنتا ہے, مرین لائف جو ہے وہ اس کو کافی. بلوچستان کا ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک الگ طرح کی زمین ہے, بظاہر لوگ اسے بنجر کہہ لیں لیکن اس کے اپنے فوائد ہیں, منرلز اور سالٹس کے لیے بہت رچ زمین ہے. تو کیا سیلاب کا پانی جو بلوچستان کے علاقوں میں کھڑا ہے, کیا یہ وہاں پر بھی فرٹیلیٹی کا باعث بنے گا؟ بلوچستان میں بھی بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ پاکٹس میں اریگیشن سسٹم جو ہے وہ سوری ایگریکلچر جو ہے وہ مختلف پاکٹس میں ہوتی ہے, جیسے کہ تربت وغیرہ میں, دیگر اضلاع میں جو ہے وہ وہاں پر ایگریکلچر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ پانی جب وہاں گیا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ان دی لانگ رن یہ کچھ نہ کچھ بینیفٹ تو ہوگا, ایگریکلچر کی امپرومنٹ ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں اور بھی ڈسکشن کریں گے بیکاز ہمارے جوہری ہتھیار ہیں وہ بلوچستان جیسی زمینوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ واٹر کا جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتا ہے فار سیفٹی پرپزز. پر جب یہ پانی زمین میں رسے گا تو کیا یہ پھر بھی اتنی ہی سیف رہیں گی ہماری زمینیں, جسٹ فرام اے لے مینس پرسپیکٹو. لیکن جلال صاحب آپ کافی ساری چیزیں آج ہمارے ناظرین کے لیے لے کے آئے. وقار صاحب 1 کلو چاول کے لیے 5000 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے. سویا ایک کلو کے لیے آپ 2000 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں. آلو کے لیے 900. مطلب ایک اتنی چھوٹی سی کوانٹٹی کے لیے اتنا سارا پانی لگا دیتے ہیں. اینڈ وین یو لک ایٹ پاکستان, ہماری ایگریکلچر کا میجر پورشن وہ تمام چیزیں جس میں اتنا سارا پانی لگتا ہے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ان کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا آپ کی بات کو, کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہر گھر میں ڈیلی چاہیے ہوتی ہیں. دھنیا, پودینہ, مرچیں, ٹماٹر, یہ وہ چیزیں ہیں جو گملے میں آرام سے اگ جاتی ہیں. میری امی نے لگائی. یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ہر سالن میں, ہر کھانے میں یہ 4 چیزیں لازمی ڈلتی ہیں. تو یہ تو آپ گملے میں اگا سکتے ہیں, ہر آدمی اپنے گھر میں یہ چیزیں اگا سکتا ہے. تو اس کو تو جو ہے وہ کر لینا چاہیے ایٹ لیسٹ. اور باقی جو دوسری سبزیاں ہیں جو گھر میں نہیں اگ سکتی, آپ اس کے لیے پھر آپ ریلائی کر سکتے ہیں کہ بازار میں آپ بازار سے خریدیں. تو یہ کہ اچھا دوسری چیز, اب آپ نے سوال کیا کہ یہ چاول کے حوالے سے کہ اتنا پانی اس میں درکار ہے, اسپیشلی پاکستان میں جہاں پانی ویسے اتنا کم ہے. میں آپ کو ایک چیز کا تھوڑا سا وہ آپ سے شیئر کروں آپ لوگوں سے کہ پاکستان میں جو پاپولر کراپس ہیں نا, ایک تو چاول ہے, گنا ہے, کیلا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹراپیکل کنٹریز کے کراپس ہیں جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. آم ہے, یہ سارے ٹراپیکل کنٹریز کے کراپس ہیں. اور پاکستان جیسے ایریڈ یا سیمی ایریڈ کنٹری میں ہم نے یہی فصلیں لگائی ہوئی ہیں ساری. اگر ہم اپنی ایگریکلچر پیٹرن کو شفٹ کرنا شروع کریں ایسے کراپس کے اوپر جو کہ کم پانی میں اگتے ہیں, مثال کے طور پہ جیسے سورج مکھی ہے, یہ آپ کو سندھ کے ان علاقوں میں نظر آئے گا جہاں پر کم پانی ہوتا ہے. بدین ٹھٹا کے ان اضلاع میں جہاں پانی ٹیل اینڈ پر ہیں, پانی کم پہنچتا ہے, وہاں پر آپ کو سورج مکھی جیسے پودے نظر آتے ہیں. دیگر آپ کو ایسی کراپس نظر آتی ہیں جو کہ فائنینشیل بینیفٹ وہ بھی اچھا دیتی ہیں, بہت اچھا فائنینشیل بینیفٹ دیتی ہیں, اور وہ کم پانی میں اگ جاتی ہیں. تو کیوں نہ اب ہم اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ایسے کراپ پیٹرن کو اپنے شفٹ کریں ایسی فصلوں پہ جو کم پانی سے اگتی ہیں. بالکل, اور یہ ضرورت بھی ہے وقت کی, اسپیشلی پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاز آف اینی واٹس ایور ریزن ڈیمز بھی نہیں ہیں. ایک اور سوری اسی چیز سے ریلیٹڈ ایک بات اور بتا دوں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, پاکستان جو ہے وہ ورلڈز موسٹ واٹر انٹینس اریگیشن سسٹم رکھتا ہے, یعنی واٹر انٹینس ایگریکلچر سسٹم رکھتا ہے. ہمارا 96% پانی ہمارے سسٹم کا وہ ایگریکلچر میں جا رہا ہے, 96%. تو اٹس اے ویری ہیوج کوانٹٹی ہے, ویری ہیوج اماؤنٹ آف واٹر. اگر ہم اپنے ایک تو اریگیشن سسٹم کو ماڈرنائز کریں, کراپ پیٹرن کو چینج کریں, تو اسی موجودہ جو آبی ذخائر ہمارے پاس جو موجود ہیں اسی کو ہی وہی ذخائر, جیسے ابھی 30 دن کا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 30 ڈیز کا پانی کا جو ہے وہ ہاں اٹس ناٹ اے لاٹ, لیکن اگر ہم اپنے ایک تو یہ کہ کراپ پیٹرن کو شفٹ کریں اور اریگیشن سسٹم کو ماڈرنائز کرتے ہیں تو یہ 30 دن کا جو ذخیرہ ہے یہی ہمیں پھر 60 دن یا ہو سکتا ہے 90 دن تک ہمیں جو ہے وہ اسٹاک رہے گا ہمارے پاس, بیک اپ رہے گا تھوڑا سا. تو ہم جو ہے وہ ایک طرف تو ہمیں اپنے ذخائر کو امپروو کرنا چاہیے. یقیناً میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ڈیم نہ بنائیں, یقیناً ڈیم بھی بنائے, لیکن دوسری طرف جو پانی کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں, لیکن دوسری طرف یہ کہ اس میں ہمیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہاں پہ ایک سوال یاد آیا, سوری قطع کلامی کی معذرت, لیکن مجھے یاد ہے ہم لوگ پروگرام سے پہلے جو بات کر رہے تھے, آپ نے کہا دنیا میں کوئی بھی ڈیم سیلاب کے ذہن میں رکھ کے یا سیلاب کے تناظر میں نہیں بنتا. تو اگر دنیا کا کوئی بھی ڈیم سیلاب کی تیاری یعنی سیلاب کا خیال رکھتے ہوئے نہیں بنتا تو یہ isn't that lack of planning یا there is a logic to it؟ اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ انپوٹ اپنا دے دیں گے. میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے شیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے جب ڈیم کا پلان بنتا ہے تو وہ 80% آف دا ٹائم جو پانی سسٹم میں موجود ہوتا ہے اس کے حساب سے بنتا ہے. اگر 10 سال میں ایک دفعہ آنے والے سیلاب کو آپ ذہن میں رکھ کے آپ ڈیم بنائیں گے تو وہ فیزیبل ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اب بادشاہ ڈیم کی $14 ارب کی فیزیبلٹی تھی نا, میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کاسٹ کتنی آتی ہے ایک ڈیم کے اوپر, وہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں. $14 ارب کی 2017 میں فیزیبلٹی بنی تھی, جو کہ آج کے حساب سے اگر روپے میں اگر اسی کو کنورٹ کر لیں تو وہ 30 کھرب یا اس سے اوپر کا اماؤنٹ جاتا ہے. تو یو جسٹ امیجن کہ واٹ از دا کاسٹ آف کنسٹرکٹنگ اے ڈیم. تو یہ تو اس کی فائنینشیل کاسٹ ہے. پھر انوائرمنٹل کاسٹ اس کے علاوہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو سلٹیشن کا پرابلم اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو
اس پہ بھی ہمیں جانا چاہیے, وہ ہمارے پلان میں ہونا چاہیے کہ ابھی جو ذخائر ہیں اس کو کیسے ہم انہانس کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو اپنا اخراج ہے پانی کا, جو خرچہ ہے پانی کا, جو ہم جس طرح سے بے دھرے ایگریکلچر میں جس طرح سے پانی بہا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کچھ انوائرمنٹل پرابلم بھی جنریٹ ہوتے ہیں, فاگ وغیرہ کا پرابلم جو سردیوں میں ہر سال جی ہاں, اسپیشلی لاہور کے علاقوں میں, پنجاب کے علاقوں میں ایگزیکٹلی اسموک کا پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ ساری پرابلم بھی آپ سالو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اریگیشن سسٹم پہ زیادہ ایمفیسائز کریں, اس کو ماڈرنائز کریں, کراپ پیٹرن کے اوپر فوکس کریں, تو ہم موجودہ ذخائر میں رہتے ہوئے بھی کافی حد تک مینیج کر لیں گے. اچھا, اور اس کی irrigation کاسٹ بھی systems؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی ڈیم کی کنسٹرکشن کی کاسٹ ہوتی ہے. او ٹھیک ہے, چلو یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے, بیکاز پاکستان کے پاس آلریڈی جو زر مبادلہ ہے وہ کم ہے. اریگیشن سسٹمز کے تناظر میں اب لوگ بات کریں جی درخت لگاؤ درخت لگاؤ, پر اس کا امیڈیٹ فائدہ تو ہمارے پاس نہیں ہوتا نا. سو واٹ از اٹ جو ہم بالکل فل فور کرنا شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں دنیا بھر سے, یہ تباہی شروع ہو چکی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ irreversible ہے, یہ واپس نہیں جائے گا. آپ اسے کم زیادہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ رہے گا کچھ اس طرح سے. دیکھیے, کلائمیٹ چینج سے مقابلہ کرنے کے, کلائمیٹ چینج کے جو اس وقت ایشوز ہیں نا, آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ پاکستان جو ہے اس میں کنٹریبیوشن بہت کم ہے, پاکستان کا لیس دین 1% ہے گلوبل ایمیشنز کا, اور لیکن پاکستان جو ہے وہ اس سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست. جو پاکستان جو متاثرہ ممالک ہے اس میں بھی جو نمبر 1 2 دیکھیں نا آپ, تو وہ بھوٹان وغیرہ ایسے ممالک جن کی آبادی لاکھوں میں ہے. ہماری تو ایک محلے کی اتنی آبادی ہے, بالکل. تو اس حساب سے دیکھیں تو نمبر 1 پہ ہی پاکستان کو آپ رکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم سر فہرست اس میں ہیں. اب بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کیا چیز, آپ نے کہا امیڈیٹ بیسس پہ کیا کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج کو ریورس کرنے کے لیے جو اقدامات ہم کر سکتے ہیں, شجر کاری ہے یا کاربن ایمیشنز میں کمی ہے, وہ چیزیں تو لانگ ٹرم اس کا نتیجہ نکلے گا, امیڈیٹلی تو نہیں نکلے گا. امیڈیٹلی ہم یہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں اس کے حساب سے. جیسے انہوں نے کہا نا, وہ وہاں ہارش کنڈیشن تھی یوکرین میں, انہوں نے اڈیپٹ کیا نا اپنے آپ کو. اس میں اڈیپٹیشن ایک پروسیس ہوتا ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال میں یا ہارش کنڈیشن میں اپنے آپ کو اس کے حساب سے ڈھال لینا, اسے کہتے ہیں ایڈیپٹیشن. کلائمیٹ چینج ایڈیپٹیشن پہ اس وقت دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج ایڈیپٹیشن میں مختلف چیزیں ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اب ہیٹ ویوز اور کولڈ ویوز آتی ہیں, ایکسٹریم ویدر کنڈیشن جو ہے کلائمیٹ چینج کا ایک پارٹ ہے. بالکل. اور یہ اس کی فریکوینسی میں اضافہ ہو رہا ہے, یعنی کلائمیٹ چینج میں جو اضافہ ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ گلوبلی 2 ڈگریز ایک دم ایک ساتھ سب جگہ بڑھے گا. کلائمیٹ چینج کے اضافے کا مطلب ہے ہمارے ایکو سسٹمز چینج ہوں گے, ان کی صورت, ان کا ریاکشن بھی چینج ہوگا. تو یہ جو گلوبلی جیسے ٹیگر ہے نا 2 ڈگریز بڑھ جائے گا ٹیمپریچر یا 3 ڈگریز ہوگا, تو وہ یونیفارم نہیں ہوگا بلکہ وہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں, ہیٹ ویوز اور کولڈ ویوز کی شکل میں وہ چیز نظر آئے گی. تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جیسے ہم اپنے گھروں کی انسولیشن کو بہتر کر دیں تاکہ ہیٹ اور کولڈ سے ہم بچ سکیں, اپنی انرجی کو سیو کریں. اسی طریقے سے کراپس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہماری کراپ, چونکہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے, ہماری معیشت کا دار و مدار سارا ایگریکلچر کے اوپر ہے, کراپس اور لائف سٹاک کے اوپر ہمارا ایک دار و مدار ہے, تو ہمیں اس میں بھی ایڈیپٹیشن کرنی ہوگی. کچھ ایسے کراپس لانے ہوں گے جو اتنا پانی نہ لیں, جو 1 کلو چاول کے لیے 5000 لیٹر, which is a lot. تو ہمیں اس کے اوپر کرنا پڑے گا کہ ہم ایسے اپنے ایگریکلچر کو بھی اسی کے حساب سے ایڈیپٹیشن کریں. پھر دیگر جو ہماری اکنامی کی جو جن بیسس پہ ہماری اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے, ان سب چیزوں کو ہمیں ہمارے ٹرانسپورٹ کے نظام, اچھا, اڈیپٹیبلٹی ٹو دی ماڈرن ٹیکنالوجی بیسکلی یہ مدعا یہاں پہ نکل کے آیا. جلال صاحب, ہم کچھ